پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جمعۃ المبارکہ کے اندر میرا موضوع ہے شہادت اور شہید کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب رکھا ہے، اس منصب کو منصب شہادت کہتے ہیں، اور جو شہادت سے سرفراز ہوتا ہے اس بندے کو شہید کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، شہید کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ انہیں شہادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ابدی زندگی اور رزق سے نوازتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شہیدوں کی عظمتوں کے تعلق سے بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ اس میں ایک بڑی مشہور آیت کریمہ جس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ کوئی بھی شہید کو مردہ نہ کہے، کوئی بھی شہید کو مردہ نہ کہے، اور اللہ نے پہلے تو کہنے پہ پابندی لگائی، کہنا نہیں۔ اب پھر تھا کہ کیا کوئی مردہ سوچ سکتا ہے، مردہ گمان کر سکتا ہے، مردہ خیال کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ کے اندر مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگا دی، مردہ خیال کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ ایک تو بولنا ہے اور دوسرا سوچنا ہے۔ پہلے بولنے پر پابندی لگا دی، پھر سوچنے پر پابندی لگا دی۔ تو پہلی جو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ ان کی زندگی کیسی ہے، وہ کیسے زندہ ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن رب نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے۔ بلند آواز سے کہے، رب نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے۔ اب پھر دوسری آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کے اندر اللہ نے مردہ سوچنے پر پابندی لگا دی، مردہ گمان کرنے پر پابندی لگا دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزی بھی دی جاتی ہے، وہ روزی بھی پاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ مرتبہ شہادت ہے، یہ شہید کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے مردہ سوچنے پر پابندی لگا دی، مردہ خیال کرنے پر پابندی لگا دی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید کہتے کسے ہیں، شہید کہتے کسے ہیں؟ تو دیکھیں شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہید حقیقی اور دوسرا شہید حکمی۔ ایک حقیقی شہید، دوسرا حکمی شہید۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بہار شریعت حصہ 4 کے اندر صفحہ نمبر 209 پر مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ شہید کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ شہید اس مسلمان عاقل بالغ طاہر کو کہتے ہیں جو بطور ظلم آلے جارح سے قتل کیا گیا اور نفس سے قتل سے مال نہ واجب ہو اور کوئی دنیا سے نفع بھی نہ اٹھایا ہو، یعنی جو ظلماً قتل کیا گیا وہ شہید ہے، چاہے کسی دشمن نے قتل کیا ہو یا کسی طرح کسی نے ان پر ظلم کیا اور وہ قتل ہو گیا ہو، اسے شہید کہا گیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اصل میں شہید کا لغوی معنی گواہ ہی ہوتا ہے، گواہ۔ آپ جو گواہ پیش کرتے اسے شہید کہتے ہیں۔ تو ان کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا
کہ شہادت کا معنی گواہی ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے اسے گواہی کا منصب ملتا ہے، اسے گواہی کا منصب ملتا ہے۔ شاہد گواہ، شہید گواہی۔ شہید بوقت شہادت، جب وہ شہید ہوتا ہے، جس وقت اسے شہید کیا جاتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار سے سرفراز فرماتا ہے، اللہ اپنا دیدار کرواتا ہے، تو اس کا گواہ بن جاتا ہے، وہ اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا، شہید بوقت شہادت اپنا اجر و ثواب خود دیکھتا ہوتا ہے تو اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ پہلے تو خدا کا گواہ بن گیا، پھر دوسرا وہ اپنے اجر و ثواب کا گواہ بن گیا، اور نمبر 3 پہ فرمایا گیا شہید جب شہادت کے منصب پر فائز ہوتا ہے، جس وقت وہ شہادت پاتا ہے تو جنت میں اپنا مقام پہلے دیکھ لیتا ہے، تو اس مقام کا بھی وہ گواہ بن جاتا ہے کہ شہادت سے پہلے اس نے اپنی جنت کے ٹھکانے کو دیکھ لیا، تو وہ اس کا بھی گواہ بن گیا۔ نمبر 4، شہید بوقت شہادت اپنے خون کا قطرہ قبولیت کے مقام پر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس مقام کا بھی وہ گواہ بن جاتا ہے۔ اس لیے شہادت کا معنی گواہی ہے۔ جب وہ شہید ہوتا ہے تو وہ اپنے خون کے پہلے قطرے کی گواہی کو بھی دیکھ لیتا ہے، مقبولیت کو بھی دیکھ لیتا ہے، جنت کو بھی دیکھ لیتا ہے جہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اپنے رب کا بھی دیدار کر لیتا ہے، اپنے اجر و ثواب کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے والے کو شہید کہا جاتا ہے، اب وہ ان تمام چیزوں کا گواہ بن چکا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو مرتبہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آپ کو میں آگے ایک حدیث سناؤں گا، آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ میرے نبی نے خود دعائیں کی ہے، میرے نبی نے خود رب سے دعائیں مانگی ہے، اور کیسی دعائیں؟ اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، پھر زندگی عطا فرما، پھر شہادت کی موت عطا فرما، پھر زندگی عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، پھر زندگی عطا فرما۔ نبی پاک نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی ہے، یعنی خود تاجدار کائنات، نبیوں کا سلطان، ساری کائنات کا سردار جو شہادت کی دعا کرتا ہو تو وہ مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا، وہ مقام کتنا اونچا ہوگا۔ اور جو نبی مانگے اور رب نہ دے، نبی مانگے اور رب نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے رب نے میرے نبی کو بھی مرتبہ شہادت عطا فرمایا ہے، وہ میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کی دیوانوں، تو شہید کی 2 قسمیں، شہید حقیقی اور شہید حکمی۔ شہید حقیقی وہ ہے جو ظلماً قتل کیا گیا، کسی دشمن سے ظلماً قتل کیا گیا۔ تو جتنے بھی شہید ہوئے ہیں راہ خدا میں، وہ سب کے سب شہید حقیقی ہے، حقیقت میں شہید ہے، حقیقی معنوں میں شہید ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شہید حکمی، شہید حکمی یعنی جو ظلماً تو قتل نہیں ہوئے، کسی دشمن نے قتل نہیں کیا، کسی آلے سے سر قلم نہیں کیا گیا، جسم کاٹا نہیں گیا، مگر جب قیامت کے دن شہیدوں کے حکم میں اللہ ان کو اٹھائے گا، شہیدوں کے حکم میں اللہ انہیں اٹھائے گا، اس لیے وہ شہید حکمی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ امام مالک نے اپنی کتاب موطا کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو طاعون کی بیماری میں انتقال کرے، طاعون ایک وبا ہے، جب وہ پھیلتی ہے تو لوگوں کی جان لے لیتی ہے، جس طرح آج وائرس، جس طرح یہ آج کا کورونا وائرس، پہلے کے دور میں اسے طاعون کی بیماری کہا جاتا تھا۔ تو جو طاعون کی بیماری میں انتقال کرے اور وہ مومن ہے، وہ مومن ہے، تو اس کو شہادت حکمی کا مرتبہ ملتا ہے، اسے شہادت حکمی کا مرتبہ ملتا ہے۔ نمبر 2 پہ جو بندہ پانی میں ڈوب کے انتقال کر جائیں، خود نہیں ڈوبا، خودکشی کی بات نہیں ہے، یہ پانی میں ڈوب کے انتقال کر گیا، پیر پھسلا دریا میں گر گیا، یا کہیں سے گزر رہا تھا پانی میں بہہ گیا، سیلاب آیا وہ ڈوب گیا،
جو پانی میں ڈوب کر انتقال کر جائے اس کو بھی شہادت حکمی کا مرتبہ ملتا ہے۔ نمبر 3، جو پیٹ کی بیماری کے اندر انتقال کر جائے، بلند آواز سے کہے نا، جو پیٹ کی بیماری میں انتقال کر گیا وہ بھی شہادت حکمی کے مرتبے میں ہے۔ ذات الجنوب میں انتقال کر گیا، شہادت حکمی کے مرتبے میں ہے۔ جو جل کر انتقال کر گیا، یعنی خودکشی نہیں کی ہے، کسی وجہ سے جل گیا، گاڑی میں تھا، گاڑی کو آگ لگ گئی، جل گیا، مکان میں تھا، سویا ہوا تھا، آگ لگ گئی، جل گیا، کسی جگہ پہ تھا، شارٹ سرکٹ ہوا، جل کے مر گیا، جو جل کے انتقال کرے گا اللہ اسے بھی شہادت حکمی کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیواروں اور آگے فرمایا گیا، جو بندہ اس طرح انتقال کرے کہ اس پر کوئی دیوار گر جائے، مکان گر جائے، بیٹھا ہوا تھا، کہیں دیوار گر گئی، انتقال کر گیا، سیلاب آیا، مکان ٹوٹا، دیوار گر گئی، انتقال کر گیا، فرمایا گیا جو دیوار گرنے سے دب جائیں اور انتقال ہو جائیں تو فرمایا گیا وہ بھی شہید حکمی ہے۔ بلند آواز سے کہیں۔ اور وہ عورت جو بچے کو جنم دیتے دیتے انتقال کر گئی، وہ عورت جو بچے کی ولادت کے وقت انتقال کر گئی، اللہ اس خاتون کو بھی شہید حکمی کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ کوارے پن میں انتقال کر گئی، اسے بھی شہید حکمی کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اور شہید حکمی کے اندر اور بہار شریعت حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 208 پر مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ اور آگے فرماتے ہیں جو لکوے کی بیماری میں انتقال کر گیا وہ بھی شہید حکمی کے مرتبے میں ہے، وہ بھی شہید حکمی کے مرتبے میں ہے۔ اور آگے فرمایا گیا مرگی کی بیماری، بخار کے اندر اتنا شدت کا بخار آیا کہ اسی بخار میں انتقال کر گیا تو وہ بھی شہید حکمی میں، وہ بھی اسے بھی شہادت حکمی کا مرتبہ دیا گیا۔ فرمایا گیا ایک بندہ تھا، اس کا مال لوٹا جاتا تھا، اس کی جان پر لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، اس کے گھر والوں پر لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، اپنے مال کے بچاؤ میں، اپنے گھر والوں کے بچاؤ میں، اپنی جان کے بچاؤ میں وہ لڑتا رہا اور انتقال کر گیا، اللہ اسے بھی شہید کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اور فرمایا اگر کسی کو کسی درندے نے پھاڑ لیا، شیر نے، چیتے نے، بھیڑیے نے کسی کو پھاڑ ڈالا اور وہ انتقال کر گیا وہ بھی شہید حکمی ہے۔ کسی بادشاہ نے ظلمن قید میں ڈال دیا، ظلمن قید میں ڈال دیا، ظالم بادشاہ ہے، گناہ کوئی نہیں تھا، ایسے ہی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور اسے مارا گیا، پیٹا گیا اور اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا، فرمایا گیا وہ بھی شہید حکمی کے مرتبے میں ہے۔ اور فرمایا گیا جس کسی کو سانپ بچھو کاٹ لے اور کاٹنے سے انتقال کر جائے وہ بھی شہید حکمی کے مرتبے میں آتا ہے۔ کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے گیا، کوئی طالب علم بن گیا، علم کے طلب میں لگ گیا اور طلب علم ہی میں انتقال کر گیا، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی شہادت حکمی کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ایسا شخص جو بغیر تنخواہ کے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی شہادت حکمی کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا اور جو شخص اس طرح اذان دے اور اپنے بال بچوں کے رزق کی فکر میں نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مؤذن کو شہادت حکمی عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یہ ہے شہیدوں کا مرتبہ اور یہ مقام۔ تو شہید حقیقی جو کسی آلے سے ظلماً قتل کیا گیا، اور شہید حکمی کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کے حکم میں ان کو کھڑا کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب کبھی کوئی کسی وبا کے اندر انتقال کر جائیں، کوئی ایسے مرض میں انتقال کر جائے جو وبا پھیلی ہوئی ہے، تو آپ یوں نہ کہو کہ یار انہیں گھر آنا نصیب نہ ہوا، انہیں غسل کا موقع نہ ملا، انہیں کاندھے کا موقع نہ ملا۔ جو رب جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، جو رب جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، میرا مولا اسے شہادت حکمی کا مرتبہ عطا فرما رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں ترمذی شریف کی حدیث کتاب الفضائل، کتاب فضائل جہاد کے اندر
1663 नंबर की हदीस मुबारका हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक शहीद के लिए अल्लाह ताला के दरबार में 6 बड़े बड़े इनामात रखे गए हैं। कितने? 6 इनामात अल्लाह के दरबार में। नंबर 1, बदन से खून निकलते ही उसकी अल्लाह बख्शिश फरमा देता है। नंबर 2, जन्नत में वो अपना ठिकाना अपने मौत से पहले देख लेता है और उसे ईमान के जेवर से आरास्ता कर दिया जाता है। नंबर 3, फरमाया गया अल्लाह ताला हूरों से उसका निकाह करवा देता है, जन्नत की हूरों से उसका निकाह करवा देता है। नंबर 4, मेरा नबी फरमाता है कि अजाब कब्र से उसको महफूज कर दिया जाता है, कब्र में कोई अजाब नहीं दिया जाता। नंबर 5, कयामत की हौलनाकियों से अल्लाह उसे अमन अता फरमा देगा। 50,000 बरस का दिन लोग अपने पसीनों में डूबे होंगे, लोग अपने खून में डूबे होंगे, लोग पीप में डूबे होंगे, बिल्कुल तड़पते होंगे गर्मी की शिद्दत की वजह से, लेकिन जो शहीद होगा वो अमन और चैन के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा, सुकून के साथ खड़ा रहेगा। अल्लाह उसे कयामत में यह मर्तबा अता फरमाएगा। नंबर 6, उसके सर पर याकूत का ताज इज्जत के साथ रखा जाएगा, यानी याकूत का ताज इज्जत पहनाया जाएगा जो दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। वो ताज इतना कीमती कि सारी कायनात से बेहतर, पूरी दुनिया से बेहतर, और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर होगा, और 72 हूरों से उसका निकाह होगा, और ये उसके अकरबा के 70 यानी उसके रिश्तेदारों के 70 लोगों के हक में अल्लाह ताला उसकी शफाअत को कबूल फरमाएगा। जो शहीद होता है ना, वो अपने रिश्तेदारों के अंदर 70 लोगों की शफाअत करके जन्नत में दाखिल करवाएगा। अल्लाह इतना बड़ा मकाम और मर्तबा शहादत पाने वाले को अता फरमाता है। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, हम क्या समझे मर्तबा शहादत, हमें क्या पता मर्तबा शहादत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक के अंदर ये रिवायत नकल की, ये भी हदीस है जिसको हजरत अनस ने रिवायत किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत में से एक शख्स को लाया जाएगा, यानी जन्नती बंदा खुदा की बारगाह में लाया जाएगा, तो रब ताला उससे फरमाएगा, रब उससे फरमाएगा, क्या फरमाएगा, तूने अपने मस्कन को कैसा पाया, यानी तू जन्नत में आ गया, तूने अपना ठिकाना कैसा पाया। अब जब रब जन्नत देकर पूछे, रब जन्नत देकर पूछे, बता तुझे ठिकाना कैसा लगा, तुझे अपना मस्कन कैसा लगा, मेरा रब जब उससे यह सवाल करेगा तो वो अर्ज करेगा, सबसे बेहतर पाया, सबसे बेहतर पाया। फिर रब तबारक व तआला फरमाएगा, कुछ और मांग, कुछ और मांग, ठिकाना तो मैंने दिया तुझे, तुझे अच्छा लगा, और कुछ मांगता है, कोई तमन्ना है तेरी। तो वो शख्स अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मैं क्या मांगू और किस चीज की तमन्ना करूं, यानी सब कुछ तो तूने दे दिया है ना, अब मांगू तो क्या मांगू। अब जिसे जन्नत मिल जाए वो क्या मांगे, जन्नत की बहारें मिल जाए वो क्या मांगे। लेकिन फिर वो कहेगा और वो क्या कहेगा, वो फिर शहादत की फजीलत देखते हुए अर्ज करेगा। जब वो देखेगा कि अल्लाह ने शहीदों को बड़े बड़े मर्तबे दिए हैं, शहीदों को बड़े बड़े रुतबे दिए हैं, तो उनको देखकर वो अर्ज करेगा, मौला बस मेरी इतनी तमन्ना है, मौला बस मैं तुझसे ये सवाल करता हूं कि मुझे दुनिया में वापस भेज दे, दुनिया में वापस भेज दे, ताकि मैं तेरी राह में 10 मर्तबा कत्ल हो जाऊं। कितनी मर्तबा? 10 मर्तबा कत्ल हो जाऊं। दोस्तों, जब हम बरोज़े कयामत शहीदों के मर्तबों को देखेंगे तो फिर हम भी तमन्ना करेंगे, काश मैं दुनिया में जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर आऊं, फिर जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं। 10 मर्तबा शहादत की तमन्ना करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला शहीदों को मर्तबा जो इतना बड़ा अता फरमाने वाला है, रुतबा जो इतना बड़ा अता फरमाने वाला है। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, तो मालूम हुआ, पता चला
کہ جو لذت جو مزہ راہ خدا میں جان دینے میں ہے وہ مزہ کہیں نہیں ملتا ہے، وہ مزہ کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایک اور حدیث جس کو امام حضرت انس نے روایت کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو ایک قوم اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ کر حساب کے میدان میں آئے گی بروز محشر۔ سب جو حساب دینے جائیں گے نا وہ کانپتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جب حساب کا وقت ہوگا تو لوگ کانپیں گے، لرزہ طاری ہو جائے گا، لیکن میرے آقا فرماتے ایک قوم گردنوں پر اپنی تلواریں لے کر آئے گی میدان حساب کے اندر۔ جب وہ تلواریں اپنی گردنوں پر رکھے ہوئے آئیں گے جن پر خون بہ رہا ہوگا، تلواروں سے خون ٹپک رہا ہوگا، جسم سے خون بہ رہا ہوگا، اور جنت کے دروازے پر آ کر بھیڑ لگا دیں گے۔ یہ لوگ جنت کے دروازے پہ آ کے بھیڑ لگا دیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے جن کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، جن کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے، جو دروازے جنت پہ بھیڑ لگا رہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا جائے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا تھا۔ یہ ہے مرتبہ شہادت۔ جب حساب کے لیے لوگ کانپیں گے تب شہید گردن پہ تلوار رکھ کے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رہے جو شہید ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ رب کہتا ہے عند ربہم یرزقون، رب کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اور دوستو اور کیا بتاؤں میں، شہید تو وہ ہے کہ جس کا جسم کا ایک ایک بال اللہ قبر میں سلامت رکھتا ہے، اس کے کفن کو بھی سلامت رکھتا ہے، بلکہ روایتوں میں فرمایا گیا جس جگہ پر اسے شہادت کے وقت زخم لگتا ہے اور ٹپکتے ہوئے خون سے جب اسے دفن کیا جاتا ہے، قیامت میں کھڑا ہوگا تو اسی زخم سے تازہ خون ٹپکتا ہوا نظر آئے گا، اسی زخم سے تازہ خون ٹپکتا نظر آئے گا۔ وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے، ان کی زندگی کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ملا علی قاری نے شرح مشکات مرقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 72 کے اندر فرمایا ہے، امام مالک بیان فرماتے ہیں، امام مالک بیان فرماتے ہیں، لاکھوں حدیثوں کا استاذ جس کو اللہ نے ہزاروں سینکڑوں زبانی حدیثیں یاد فرما دی تھی، یہ امام مالک فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمرو بن جموح انصاری، یہ میں جو نام بول رہا ہوں اسے خاص سننا، حضرت عمرو بن جموح انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمرو انصاری یہ کون ہے؟ میرے نبی کے صحابی ہیں، یہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ کون سی جنگ میں؟ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی قبروں تک سیلاب کا پانی پہنچ گیا، عرب میں سیلاب آ گیا اور جہاں ان کو دفن کیا گیا تھا وہاں سیلاب کا پانی پہنچ گیا ان کی قبروں کے اندر۔ یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور ایک ہی قبر میں میرے آقا نے دفن کر دیا تھا، ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن کر دیا تھا۔ ان کی قبر کھودی گئی، انہوں نے آ کے بتایا کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، ہمیں یہاں سے دور لے جاؤ، ہمیں یہاں سے منتقل کر دو۔ جب ان کی قبر کھودی گئی، فرمایا گیا 46 ایئر کے بعد ان کی قبر کھودی گئی، 46 سال کے بعد، 46 برس کے بعد ان کی قبر کھودی گئی۔ جب جگہ بدلنے کے لیے قبر کھودی گئی تو ان کی قبر جیسے کھودی تو کیا دیکھا لوگوں نے کہ وہ ابھی بھی اپنی قبر کے اندر ویسے ہی تھے جیسا کہ پہلے دن انہیں اپنے قبر میں اتارا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کل ہی شہید ہوئے ہیں۔
ان میں سے ایک زخمی تھے، تو جب تدفین کے وقت ان کا ہاتھ زخم پہ تھا، یعنی جب دفن کیا گیا تو انہوں نے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، ابھی بھی 46 سال کے بعد بھی ہاتھ زخم پہ تھا اور اس کے نیچے سے خون بہتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کے نیچے سے خون بہتا نظر آتا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب ہاتھ ہٹایا گیا اور ہاتھ چھڑایا گیا تو زخم سے تازہ خون نکل پڑا۔ ان دونوں صحابہ کو شہید ہوئے 46 سال گزر گئے تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے شہیدوں کا مرتبہ۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی کتاب مسلم شریف میں لکھا۔ حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، یہ وہ روایت کرنے والا ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے کا جو مقام ملا ہے وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو ملا ہوا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نبیوں کا سلطان جس منصب کی دعا کر رہا ہے، نبیوں کا امام جس مرتبے پر فائز ہونے کی اور جس شہادت کی دعا کر رہا ہے، آپ اندازہ لگاؤ مرتبہ شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ نبی نے دعا مانگی، میرے رب نے قبول کر دی، کیوں نہ ہو، محبوب کی دعا ہے، رب قبول کیوں نہ کرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب المغازی میں یہ حدیث موجود ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے آقا نے فرمایا کہ جس مرض میں، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جس بیماری میں، جس مرض میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حضور کا وصال ہوا، حضور کی وفات ہوئی، اس مرض میں میرے آقا نے فرمایا تھا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زہر آلود کھانا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اس کا درد میں ہمیشہ محسوس کرتا رہتا تھا۔ اس وقت میں، یعنی اس وقت میں، اس مرض میں اس زہر کے سبب اپنی رگ جان کو کٹتے ہوئے محسوس کرتا ہوں، رگ جان کو کٹتے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔ یعنی جب جنگ خیبر ہوئی تھی تو اس وقت تاجدار کائنات کو یہودی عورت نے کھانے کے اندر زہر ملا کے کھلا دیا تھا، کھانا پیش کیا اور اس کھانے میں زہر ملایا تھا، اور اتنا خطرناک زہر تھا کہ اگر عام بندہ کھاتا تو فوراً مر جاتا۔ میرے نبی نے جب وہ زہر آلود کھانا کھایا، لیکن میرے نبی کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ لیکن میرے آقا نے جب شہادت کی دعا مانگی، رب کو شہادت دینی تھی، تو میرے آقا فرماتے وہ زہر کا اثر مجھے ہمیشہ رہا، اور جب میں آخری وقت میں تھا، جب مجھے دنیا سے جانا تھا، تو اس وقت وہ زہر لوٹ کے آیا اور اس سے میری جو شہ رگ تھی نا اسے کاٹ دیا، میری رگ جان کو کاٹ دیا، یہ میں نے محسوس کیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات کا وصال اسی زہر کے سبب ہوا جو خیبر کے موقع پر یہودیہ عورت نے کھلا دیا تھا۔ یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا منصب پایا، بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ شہادت نے حضور کے قدموں کو چوم کر یہ منصب حاصل کیا ہوا ہے، شہادت نے حضور کے قدموں کو چوم کر یہ منصب حاصل کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ مقام اور یہ مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا اور اللہ نے عطا فرمایا۔ اب میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں
وہ سنے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص شہادت کی آرزو کرے، آخری بات ہے، جو شخص پوری زندگی شہادت کی آرزو کرے تو اللہ اسے بھی شہید کی موت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بھی شہید کی موت عطا فرماتا ہے۔ میں نہیں کہتا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ کا ہے، فرمان تاجدار کائنات کا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف روایت کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کے حصول کا سوال کرے اور دعاؤں میں اللہ سے یوں کہے مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما، مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مقام پر فائز فرماتا ہے، اگرچہ اس شخص کا انتقال اپنے گھر میں بستر پر ہو جائے۔ اگرچہ تم بستر پر انتقال کرو، اگرچہ گھر میں انتقال کرو، لیکن جو پوری زندگی شہادت کی دعا کرتا ہے اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو مفت میں شہادت مانگنے سے کیا جاتا ہے؟ مانگو، روزانہ دعاؤں میں شہادت کی موت مانگو، شہادت کی موت مانگو۔ گھر پر بھی انتقال کر جاؤ گے تب بھی اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس چیز سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ میرے مولا حسین کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، شہداء حسین کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، حضرت امیر حمزہ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، عثمان غنی کا مرتبہ کتنا بلند ہے، حضرت عمر کا مرتبہ کتنا بلند ہے، حضرت علی شیر خدا کا مرتبہ کتنا بلند ہے، حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، شہید وہ ہوتا ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، بڑا برکت والا مہینہ، ہو سکے تو 10 دن میں پورا قرآن ختم فرما دو، ہو سکے تو کثرت سے روزے رکھو۔ ہمارے نبی کا فرمان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے، عاشورے کا روزہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔